اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ببرکتین اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر اور رشفا من الدیم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم الانبیاء الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ کی حمد و ثنا، نبی محترم، نبی معظم، خاتم النبیین، سید المرسلین، شفیع المذنبین، سید الاولین والآخرین، سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ و رسولہ بالہدی و دین الحق ارسلہ۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پاک پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ انبیاء کرام کی دعا کے حوالے سے، اور کیونکہ رمضان شریف کا یہ مبارک مہینہ، اس کی ہر ساتھ ہر گھڑی قرار و اطمینان کی اور دعاؤں کی قبولیت کی ہے۔ ہر بچہ، ہر نوجوان، ہر بوڑھا، مرد و عورت اپنے التجائیں اور تمنائیں اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے مستعد ہوتے ہیں۔ خود ہی طبیعت ماحول کے اعتبار سے گھر میں ہو یا باہر ہو ایک بڑی بیدار ہو جاتی ہے، لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ ہم دعا کے جو شرائط ہیں اور دعا کے جو مقاصد ہیں اس کو سمجھیں۔ دعا میں زبان کے کلمات کے ساتھ ساتھ دل کا تعلق اور باطن کا تعلق اور جذبے کا تعلق اس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ زبان سے کلمات کہے جا رہے ہوں دعا کے اور دماغ اور دل اس سے غافل ہو، بلکہ طریقہ کار یہ ہے کہ دل اور دماغ کے اندر جو خواہش ہو الفاظ اسی کے ترجمانی کر رہے ہیں، اور الفاظ کا انتخاب بڑا ستھرا ہو، بڑا اونچا ہو، کیونکہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں ہم التجائیں اور درخواست پیش کر رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ اپنے رب کو جب تم یاد کرو یا پکارو اور دعا کرو تو پھر تم آہستگی سے پکارو، اور تضرع اپنے اوپر ایک انکساری، عاجزی اور اپنی پستی کو محسوس کرتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے اپنے رب کو پکارو۔ گلا پھاڑ کر چلا کر پکارنا، زور زور سے آواز لگا کر چلانا، اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ خفیہ، آہستگی سے پکارو، لیکن تضرعا و خفیہ، گڑ گڑاتے ہوئے اور آہستگی کے ساتھ۔ آگے فرمایا ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ رب العالمین حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ حد سے تجاوز کرنے سے کیا مراد ہے؟ حد سے تجاوز کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو طریقہ اس کی بارگاہ کے آداب کا ہے اس کو ملحوظ رکھا ہے۔ دعا کرنے والے کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں اپنے رب کریم سے جو فریاد کر رہا ہوں تو کیا کیا جملے اور کیسا کیسا تصور اور کیسا عقیدہ اور کیسا نظریہ اور کیسی سوچ میرے رب کے لیے تعظیم کا درجہ رکھتی ہے، احترام کا درجہ رکھتی ہے، اور ایسے کلمات، ایسی باڈی لینگویج، ایسا انداز، ایسا تصور اور دماغ اور فکر کی ایسی آزادی کہ جو دماغ میں آ رہا ہے
جذبات اپنے بے آہنگ رو میں بہتے جا رہے ہیں اور جو دماغ میں آ رہا ہے بس وہ جملہ بنا بنا کر زبان سے کہہ رہا ہے، یہ جائز نہیں۔ قرآن کریم نے کہا وما قدر اللہ حق قدرہ، نادانوں نے اللہ رب العالمین کی قدر کو جانا ہی نہیں جیسے اس کی شان و قدر تھی۔ یعنی مراد یہ کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اس کے سارے نام پاکیزہ ہیں اور اسی نام سے اس کی بارگاہ میں دعا کی جائے، اسے پکارا جائے۔ ایسا جملہ نہ کہا جائے کہ جو اس سے متعلق ادب کی بجائے بے ادبی ہو جائے، ایسے جذبات ایسے بھی نہ ہو کہ جو ادب سے ہٹ کر توہین کی طرف چلے جائیں، ایسا طریقہ بھی نہ ہو ایک احمقانہ طریقہ کہ یا اللہ میں تیرے پاؤں پکڑ لوں، معاذ اللہ، توبہ استغفر اللہ، یا اللہ تو زمین پر آ جا، یا اللہ میں تیرے سر میں تیل ڈالوں، توبہ استغفر اللہ، یا اللہ میں تیرے ہاتھ کو پکڑ لوں۔ کچھ لوگوں کو دعا کرنے کا شوق ہوتا ہے اور وہ لوگ ہم سے بھی یہ کہتے ہیں، سب سے کہتے ہیں، اور تقاضا بھی یہی ہے کہ ایسی دعا کریں کہ جس میں مزہ آئے، رقت آئے۔ ہم نے کہا رقت اور مزہ جو ہے وہ کسی کو دیکھ کر لانا ہے، کسی کو دکھانے کے لیے آپ نے لانا ہے، یا اپنی پستی اور ندامت کو دیکھتے ہوئے اور پھر اللہ رب العالمین جل وعلا کے مقام کی بلندی اور اس کی ذات مبارکہ کی اہمیت اور کون سے کلمات اس کے لیے جائز ہے، کون سا پیرایا جائز ہے، کس کانٹیکسٹ میں بات کرنی ہے۔ اب یہ کہ لوگوں کو جیسے جملے اصل لگ رہے ہوں تو ویسے ویسے جملے مارنا شروع کر دیں اور یہ کہنا یا اللہ میں تیرے پاؤں دباؤں، معاذ اللہ تو نیچے آ جا، اور اس پر لوگ آمین کہیں اور عقیدہ بنائیں، تو خود اہل علم ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی عجیب سی بات ہے اور قرآن کی ایک نہیں پورے اسلام سے ٹکرا جانے والا یہ نظریہ ہے۔ کہتے نہیں جی ہم تو انکساری کرتے ہیں، نادان ہیں، بے باک ہیں۔ تو میں نے کہا آپ نادان ہیں تو پوری قوم کو کیوں نادان بنا رہے ہیں؟ آپ اگر بے باک ہیں تو پوری قوم کو اگر آپ بے باک ہیں تو آپ پھر ممبر پر بیٹھ کر کیوں اللہ سے خطاب کر رہے ہیں؟ کہ لگے وہ ایک دیہاتی نے، بنی اسرائیل کا دیہاتی تھا، اس نے اللہ رب العالمین کو ایسے پکارا تھا۔ میں نے کہا کس نے لکھا ہی، اس کی کیا سند ہے؟ کہنے کا وہ مجنون تھا۔ تو میں نے کہا آپ تو مولانا ہیں، ایک پاگل کی بات کو آپ استدلال کے طور پر لائیں گے، اور اسرائیلی روایات کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس پر کوئی شریف فتویٰ علماء نے دیا ہے؟ کیا یہ جائز ہے؟ یہ امت کے تسلسل میں کبھی آیا ہے؟ تو ذرا ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اسکورنگ کی بجائے یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سے کلمات میرے رب کی شان کے لائق ہیں، اور میں اپنے رب کے حضور جب کوئی جملہ کہوں تو لوگوں کے دلوں میں امید آئے، تو پھر اس کے مقام کی ہیبت اور خوف بھی آئے، کیونکہ یہی انبیاء کا طریقہ رہا ہے، یہی صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا طریقہ رہا ہے۔ ہم نے آج سے پہلے آپ کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا تھا۔ نوح علیہ السلام جیسے اولو العزم رسول علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ میں تیری بارگاہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ایسی بات کو دعا میں شامل کرنے کے لیے جس کا مجھے علم نہ ہو۔ تو یہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ کی ہیبت ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ہوگا ممکن، یہ سارے اہتمام کیسے ہوں گے کہ زبان دل کا ساتھ دے، الفاظ بڑے شائستہ ہوں، دماغ اور دل اس میں مقید ہو کر رہ جائیں، دل و دماغ اس ماحول سے بھاگے نہیں؟ تو اس کا آسان سا حل یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی طرف آئیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اپنی ذات سے سوال کرنے والوں کو خود بتایا ہے کہ میری بارگاہ میں کن لفظوں کے ساتھ تم نے براہ راست ہونا ہے اور کن جملوں کے ساتھ تم نے مجھے یاد کرنا ہے، ایک جو اللہ نے بتایا۔ پھر اللہ رب العالمین کے برگزیدہ محبوب بندے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام، قرآن میں پھر اولیاء و صالحین اور مومنین جن کلمات کے ساتھ انہوں نے اللہ رب العالمین کو یاد کیا، اللہ رب العالمین کو ذکر کیا، پھر اللہ نے ان کلمات کو پسند بھی فرمایا، اور جو ان کی زبان سے نکلا تھا اس وقت وہ بر آیا سامنے، اس کی مکمل دعا کی قبولیت کے آثار حقیقتاً سامنے آ گئے، اور وہ کلمات بھی اللہ رب العالمین کو ایسے پسند آئے کہ اللہ رب العالمین نے پھر ہزاروں سال بعد اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارکہ میں اس کو وحی کے طور پر قرآن کی شکل میں اتارا۔ تو لہٰذا جھنجھٹ کی بجائے ہمیں چاہیے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز کو دیکھیں، قرآن کے انداز کو دیکھیں۔ اس کے دو فائدے، ایک تو یہ کہ ہم بے باک نہیں ہوں گے،
یا اللہ میں تیرے آگے ناچنے لگ جاؤں، یہ کرنے لگ جاؤں، اس قسم کے جملے العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، اس پر یہی پڑھا جائے گا کہ وما قدر اللہ کا قدر ہی. توبہ. یوں تو آپ کو سارا پاکستان چور نظر آئے اور ایک شخص آپ کو ایماندار نظر آئے، تو اتنی تو آپ کو تمیز ہے کہ وزیر اعظم کے لیے ادب کے جملے اور چمچہ گیری کے جملے کیسے ہونے چاہیے، اور ہر دور کے چڑھتے ہوئے سورج کو کس طرح سلام کرنا چاہیے، اور پھر سوشل میڈیا پر پورے ٹرین چلا کر جناب اپنی ورد بنانے کے لیے بھرمار کر دینی چاہیے کہ تقریریں کیا ہیں. میں بتاؤں آپ کی تقریریں کیا ہیں طارق جمیل صاحب؟ آپ انبیاء کو کیسے مخاطب کرتے ہیں میں بتاؤں آپ نے اہل بیت امام حسین کے بارے میں کیا جملے کہے ہیں؟ آپ نے حامد میر سے عمران خان والے جملے پر تو معافی مانگ لی، امام حسین کو جو آپ نے پاگل کہا معاذ اللہ، اس پر کب معافی مانگیں گے آپ؟ شرم آنی چاہیے آپ کو. قوم کو آپ ایسے جملے سکھا رہے ہیں کہ ان سے ادب اور لحاظ کا جو ہے وہ تقاضا ہے وہ ختم ہو جائے، اور اوپر سے چڑھ کر آ جائیں سارے علماء کے اوپر کہ نہیں میں تو حق بات کر رہا ہوں، میں تو سچ بات کر رہا ہوں، میں تو ٹھیک بات کر رہا ہوں. میں نے کہا پھر مجھے وہ حدیث پاک یاد آتی ہے، کیونکہ آپ تو بوڑھے ہو گئے اور قیامت کے آثار کو بتاتے ہوئے بوڑھے ہو گئے کہ قیامت کی تقریریں آپ نے بڑی بیچی ہیں. تو میں پوچھتا ہوں مجھے یہ بتائیے کہ کیا ابو داؤد شریف میں یہ تقریر نہیں ہے سرکار کی کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ایک بندہ قرآن کی آیات کی تفسیر اپنی مرضی سے کر رہا ہوگا، اور جب اس کو سنجیدہ لوگ کہیں گے یہ آپ تشریح صحیح نہیں کر رہے ہیں، یہ لہجہ صحیح نہیں، وہ کہے گا لو تم تو قرآن کے خلاف ہو گئے. یعنی وہ اپنی ہوس اور اپنی غلطی کو قرآن کا رنگ پہنائے گا، العیاذ باللہ. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کیونکہ دعا کا موضوع ہے، تو دعا کے موضوع میں ہم دنیا سے سکورنگ اور لیڈنگ کرنے کی بجائے جو انبیاء کرام کا طریقہ رہا ہے، کیونکہ سب نے مرنا ہے اور اکیلا ہی جانا ہے قبر میں، 10 لاکھ مریدوں کے ساتھ نہیں جانا ہے، پوری جماعت کو لے کر نہیں جانا ہے، اکیلا ہی جانا ہے، وہ دفن کر کے آ جائیں گے. تو پھر وہی بات سکھانی ہے ہم نے جو قبر کے اندر پھر وہ کام آئے. اب آپ غور کیجئے، تو اس کا آسان حل محترم ناظرین میرے بھائی اور میری بہنوں وہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی طرف آئیں. قرآن کریم میں جو اللہ رب العالمین نے اپنے حضور انبیاء کرام کو درس دیا ہے کہ ان کلمات کے ساتھ مجھے یاد کرو، یہ انبیاء کرام نے جس سے یاد کیا، اس کے 2 فائدے ہیں. ایک تو ہمیں آداب آ جائیں گے، سلیقہ آ جائے گا، بولنے کا طریقہ آ جائے گا، عقیدہ پتہ چل جائے گا، لفظ کیسے سنجیدہ ہونے چاہیے اور کتنی لفظ کیسے سنجیدہ ہونے چاہیے، بلند ہونے چاہیے، نیت کتنی اچھی ہونی چاہیے، اور خاص طور پر اللہ سے مانگنا کیا چاہیے، اللہ رب العالمین جل وعلا سے مانگنا کیا چاہیے، اللہ رب العالمین جل وعلا سے قبول کیا چیز اللہ رب العالمین سے مقدم رکھنی چاہیے. اور پھر جس طرح میں عرض کر رہا تھا اپنے اور آپ کی اصلاح کے لیے کہ زبان سے جو کلمات نکل رہے ہیں تو دل بھی اس کی تائید کر رہا ہو، تو دل کو گھسیٹ کر اس طرف لانے کے لیے یہ پاکیزہ دعائیں جب ہم پڑھتے ہیں تو گناہگار سے گناہگار آدمی کا دل یہ کہتا ہے کہ یار یہ تو وہ دعا ہے جو اللہ نے نبیوں کو سکھائی تھی، اور یہ وہ دعا ہے جو نبیوں نے پڑھی تھی. تو اس دعا کے ساتھ ہی یقین اس درجے کا بڑھ جاتا ہے کہ شک کے بادل چھٹ جاتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اس کا علم اتنا ہو کہ اس کے پیچھے تاریخی پس منظر بھی اس کو پتا ہو، واقعات بھی پتا ہو، حالات بھی پتا ہو، یہ تو اور پختگی اور مزاج میں اخلاص، اور یوں سمجھ جائیے کہ دماغ کی بالکل صفائی ہو گئی اور ہر قسم کے خیالات اور انانیت اور خودی اور خود نمائی کے جتنے ببول کے کانٹے تھے سب نکل گئے، اور اب صرف اللہ رب العالمین جل وعلا کی جانب انہماک، استغراق اور کمال کا کنسنٹریشن، جیسی توجہ چاہیے ایسی توجہ سامنے آتی ہے. ایک اگر وہ ماضی کے ان کے واقعات یاد نہ ہو لیکن صرف یہ پتا ہونا کہ حضرت آدم نے ایسی دعا کی تھی، یہ پتا ہونا کہ حضرت نوح نے ان الفاظوں سے دعا کی تھی، یہ پتا ہونا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے دعا کی تھی، یہ پتا ہو کہ حضرت شعیب نے، حضرت لوط علیہ السلام نے، حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی، تو یہ جملہ خود ہر گناہگار سے گناہگار آدمی کی سطح کو اتنا اوپر کر دیتا ہے کہ اسے یقین ہوتا ہے کہ یہ مقدس لوگوں کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہیں. تو یہ اخلاص کی طرف آتے ہیں. آئیے آج ہم حضرت سیدنا شعیب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، سبحان اللہ، بہت برگزیدہ نبی، ان کی دعا کی طرف ہم آنا چاہتے ہیں، اور جو آپ نے اپنی قوم کے سامنے ان کی بدعملیوں کی بنا پر اور ان کی خرافات
اور گندگیوں کو ایک عرصے تک آپ ان کو سمجھاتے رہے، لیکن جب قوم ڈھیٹ رہی اور ایسی تھی کہ اب یہ برف پگھلنے والی نہیں ہے، تو پھر آپ نے اللہ کے حضور دعا کی تھی کہ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق، اے ہمارے رب ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق کا فیصلہ فرما، وانت خیر الفاتحین، اور تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ قادیانیوں کو جو سکورنگ دی جا رہی ہے، تو میں آج پورے پیچھے جو نظام چلا رہے ہیں ان کے حوالے سے میں یہی دعا کروں گا جو حضرت شعیب نے کی تھی کہ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق، اے اللہ ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق کا فیصلہ فرما۔ تیرے نبی کے ختم نبوت کا جھنڈا اونچا ہے، اور اسی لیے ہم مسلمان ہیں۔ ختم نبوت تیرے حبیب کی دستار ہے، تیرے حبیب کا حسین لباس ہے۔ اجرائے نبوت کا عقیدہ رکھنا کہ حضور کے بعد پے در پہ نبی آتے رہیں گے، جدید نبی پیدا ہوتے رہیں گے۔ یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جلالت کہ جس کو سرکار نے اپنا اختصاص قرار دیا ہے کہ میں قصر نبوت کی آخری اینٹ ہوں، اور اسی آخری اینٹ کی وجہ سے آقا فرماتے ہیں وہ سارا محل حسن پاتا ہے۔ تو اس کے لیے جو پیچھے مذہبی امور کے وزیر ہیں اور یہ ہیں اور لالی پاپ دے رہے ہیں اور سارے معاملات کر رہے ہیں، تو میں شعیب علیہ السلام کی یہ دعا کروں گا، اور آپ بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کریں کہ تھک ہا کر کیا کر سکتے ہیں؟ نہ ہم دہشت گرد ہیں، نہ ہم قتل و غارت گری کرنے والے ہیں، نہ ہم نے مارنے والے ہیں، نہ ہم لاٹھی اٹھانے والے ہیں۔ ہم تو مظلوم اور نہتے لوگ ہیں، اکثریت ہماری ہے اور ہمیں بلڈوز کیا جاتا ہے۔ سچائی ہماری ہے، ہماری آئیڈینٹی چرائی جا رہی ہے، اور پھر اس پر تو یہی دعا کرنی پڑے گی جو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے کی تھی کہ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اے ہمارے رب ہمارے درمیان اور ان ایجنٹوں کے درمیان تو ہی حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، اور تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ آمین۔ ہم اپنے رب سے دعا کر سکتے ہیں اور اس حال میں کہہ سکتے ہیں کہ مولا ہم نہتے ہیں، لیکن تیرے حضور دعا کر کے کہتے ہیں کہ دل کل بھی تیرے لیے تھا اور تیرے محبوب کی ختم نبوت کے لیے تھا۔ آئیے حضرت شعیب علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی طرف ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب ایک انتہا ہو گئی، نبیوں کو اس طرح کیا گیا، تو میں اور آپ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ لیکن فیصلہ اس وقت ہوا کہ جب میں اور آپ واقعی میں سچے اور صادق رہیں۔ اور ایک بات میں آپ سے کہہ دوں، پھر آگے ذکر آئے گا، شیطان مجھے اور آپ کو، قرآن مجید بھی ہے اور حدیث بتاتی ہے کہ شیطان مجھے اور آپ کو دو چیزوں سے ڈراتا ہے۔ ہم عملی ایکسرسائز اس کی رمضان بہت اچھی طرح سے کر سکتے ہیں، اس لیے کہ جہاں 14 گھنٹے ہم شیطان کی نہیں مانتے، اللہ ہی کی مانتے ہیں، اور بھوک پیاس اور تمام چیزوں سے ہم اس برداشت کرتے ہوئے نکل جاتے ہیں، تو اس کا مطلب پتا چلا کہ 24 گھنٹوں میں ہم نے 14 گھنٹے تو اللہ کے نام پر دیے ہیں۔ تو بندہ 1 منٹ بھی اگر اپنے مقصد کو، اپنے کاز کو اچیو کر لیتا ہے نا، تو پھر اپنی پوری زندگی لگا سکتا ہے۔ ہم تو 14 گھنٹے سخت گرمی کے اندر سامنے ٹھنڈا پانی موجود ہوتا ہے، کھانا موجود ہوتا ہے، آرام کی طبیعت کر رہی ہوتی ہے، پھر بھی نمازوں میں قیام ہے، نہیں پی رہے ہیں، نہیں کھا رہے ہیں، اللہ نے حرام کر دیا ہے، نہیں کھائیں گے، جب اللہ اجازت دے گا جب کھائیں گے۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہ نفس نہیں، شیطان کے عزائم کو کنٹرول کرنے کے لیے میں اور آپ لعلکم تتقون، یہ ہے وہ تقوی، خدا سے ڈر کر۔ اور یہی وہ اصل چیز ہے جو فاروق اعظم نے ابی بن کعب سے پوچھا تھا کہ تقوی یہی ہے کہ کانٹوں کی وادی ہو تو کیسے کراس کریں گے؟ تو کہا اپنے کپڑوں کو سمیٹیں گے تاکہ وہ کانٹوں میں الجھ نہ جائے۔ تو کہا بس یہی میری اور آپ کی، میرے بھائیوں میری بہنوں، زندگی ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو اس طرح گے، اپنے رکھتے ہوئے، حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے۔ جس طرح کہ ہم اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں، اپنی دکان سے راستے میں بہت زیادہ ٹریفک ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے ہم کنارہ کرتے ہوئے آہستہ تھوڑا تیز، آہستہ تھوڑا تیز، کہ چلو گھر جا کر آرام کر لیں گے۔ تو مومن کا اصل آرام قبر و حشر میں ہے اور دائمی جنتوں میں ہے۔ تو لہذا شیطان مجھے اور آپ کو 2 چیزوں سے ڈراتا ہے۔ پہلی چیز، شیطان یہ کہتا ہے کہ یہ کام کرے گا تو تیرا کاروبار ختم ہو جائے گا، تیرا پیسہ ختم ہو جائے گا، تو بھوکا مر جائے گا، ایک۔ اور دوسرا یہ کہتا ہے اگر تو یہ بات کرے گا نا تو تجھے موت آ جائے گی، حق بات نہ کرنا۔ اچھا ہم تو کمزور لوگ ہیں، نبی پاک کہتے ہیں
کہ حق بات کہتے رہنا اور حق پر جمے رہنا اور باطل کے لیے دل کو ہمیشہ سخت رکھنا اور اللہ ہی کے لیے دل کو نرم رکھنا، اس سے نہ تیرا رزق بھاگے گا اور نہ موت قریب آئے گی۔ یہ ہمارے نبی پاک نے فیصلہ کر دیا ہے۔ بس ہمارے کو زندگی مل گئی ہے آزمائش کے لیے، 40 سال، 50 سال، 60 سال کے لیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس جملے کی کتنی لاج رکھتے ہیں۔ کمزور لوگ ہیں، حالات کا شکار ہو جاتے ہیں، بیوی بچے ہیں، غربت ہے، معاملات ہیں، سب کچھ ہے، لیکن تجدید بار بار کرنی چاہیے۔ گناہگار اور ہوتا ہے میری بہنوں، میری ماؤں اور میرے بھائیوں، گناہگار اور ہوتا ہے، غدار اور ہوتا ہے۔ خدا گناہگار کو بخشتا ہے، غدار کو نہیں بخشتا۔ گناہگار وہی ہے کہ اس سے غلطی ہو گئی، تھوڑا ڈھیلا پڑ گیا، پھر وہ لوٹ کر آتا ہے، پھر اس کی عہد کی تجدید کرتا ہے۔ غدار وہ ہے جو حق کے سامنے باطل کو حق سمجھتا ہے اور اپنی سستی شہرت کے لیے اس طرف وہ منتقل ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا شعیب علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ اور آپ کی یہ دعا اس طرف اشارہ کرتی ہے۔ آپ کی عمر 20 سال تھی، شعیب علیہ السلام کی عمر شریف۔ آپ اپنے والد کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، سگے پوتے ہیں، اور آپ کی امی جان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کی امی جان، آپ کی دادی حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی ہیں، اور ایک روایت یہ کہ آپ کی والدہ ہی حضرت شعیب علیہ السلام کی امی جان جو ہے وہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی ہیں۔ آگے ہم حضرت لوط علیہ السلام کی دعا کا ذکر کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی کے بیٹے ہیں، یعنی بھتیجے ہیں، اور جس وقت ان کی قوم پر عذاب آیا تھا تو بیوی نے غداری کر دی تھی۔ قرآن میں ذکر ہے پورا، سورۃ التحریم آپ دیکھیے، جہاں حضرت آسیہ کا ذکر کیا ہے اللہ نے، اور ان کی تعریف اللہ رب العالمین نے کی ہے، تو وہاں پر 2 عورتوں کی مذمت آئی ہے، ایک نوح علیہ السلام کی بیوی کی، اللہ اکبر، اور ایک حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، کیونکہ ان دونوں عورتوں نے اپنے شوہر کے ساتھ غداری کی تھی۔ لوط علیہ السلام کی بیوی نے بھی اپنی اس باطل قوم کے ساتھ رہنا کو ترجیح دی حضرت لوط علیہ السلام کی صحبت کے باوجود، اور یہی کام نوح علیہ السلام کی بیوی نے کیا کہ وہ اس طرف گئی، اور قرآن کریم نے ان کی مذمت کو بیان کیا۔ اور حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، وہ حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئی، اور فرعون نے اتنا ظلم کیا، میں عرض کروں گا پھر جب ان کا ذکر آئے گا، میری ماں ام المومنین حضرت خدیجہ کا، تو اس میں ذکر کروں گا۔ تو سیدہ آسیہ کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی۔ یہ بات میں اس لیے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ حضرت لوط علیہ السلام جب نکلے اپنی قوم سے، فرشتے ان کے پاس آئے، کہنے کا بس فوراً نکلو، آپ کی قوم پر بڑا دردناک عذاب آیا ہے، تاریخ میں ایسا عذاب کسی پر نہیں آیا ہوگا، کیونکہ ان کی حرکت بھی بڑی خطرناک تھی، بڑی بھیانک تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بیوی کو لے کے جانے چاہا، وہ نہیں آئی۔ آپ کی 2 بیٹیاں آپ کے ساتھ گئی جو آپ پر ایمان رکھتی تھی، اس میں سے ایک بیٹی حضرت شعیب علیہ السلام کی امی ہے، ایک قول کے مطابق۔ ایک قول یہ کہ دادی ہیں، ایک قول ہے کہ امی ہیں۔ تو آپ اپنے والد کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، اور اپنی والدہ کے طرف سے حضرت لوط علیہ السلام کے نواسے ہیں۔ تو آپ کے نانا لوط علیہ السلام ہیں، اور آپ کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو 2 قوموں کی طرف مبعوث کیا گیا تھا، اور 20 سال میں بالکل جوانی کے عالم میں آپ کو حکم ہوا کہ مدین کی طرف جائیے آپ، اور اہل مدین اور اہل ایکا کی طرف آئیے۔ 2 قوموں کی، ایک قوم کو غرق کر دیا گیا، دوسری قوم کی طرف مبعوث کیا گیا۔ صحابہ کرام کی جماعت کہتی کہ تمام انبیاء میں یہ واحد نبی ہیں جن کو 2 قوموں کی طرف مبعوث کیا گیا ہے، ایک قوم کی طرف عذاب آیا تو پھر دوسری قوم کی طرف آپ کو مبعوث کیا گیا۔ اور قرآن کریم میں آپ کا ذکر مبارک سورۃ الاعراف میں کئی صورتوں کے اندر ہوا ہے۔ سورۃ الاعراف جو دعا ہم نے پڑھی ہے وہ سورۃ الاعراف سے پڑھی ہے، اور سورۃ الاعراف آیت نمبر 85 میں اللہ نے فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ مدین یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے، ان کے نام پر ہے مدین کا یہ علاقہ۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو وہاں پر مبعوث کیا گیا۔ آپ نے اپنی قوم کو جو بات بتائی تھی وہ یہ تھی کہ میری قوم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، ایک، اور بے شک تمہارے پاس رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے، پس تم
تیسرا کام، پس تم پورا پورا ناپ تول کرو. آپ کی قوم میں چند عادتیں تھیں. ایک عادت آپ کی قوم کے اندر یہ تھی کہ وہ نکڑ پر بیٹھے ہوتے تھے، جیسے ہمارے لوگ نہیں نکڑ پر بیٹھے ہوتے ہیں. صحابہ کو بھی حضور نے منع کیا کہ نکڑ پر نہ بیٹھو. انہوں نے کہا حضور ہم تھک ہار کے آتے ہیں تو آپ نکڑ پر بیٹھنے کی اجازت دیں. تو سرکار نے فرمایا پھر ٹھیک ہے، تم راستے کا حق ادا کرو تو پھر تم نکڑ پر بیٹھ سکتے ہو. کہ راستے کا حق کیا ہے؟ فرمایا جب کوئی خواتین عورتیں گزریں تو پھر تمہیں نظریں نیچے رکھنی، کسی پر آواز نہیں کسنی، تم نے گزرنے والے پر جو گزرے اس کو سلام کرنا ہے. راستے میں اگر تم دیکھو کہ کوئی چیز تکلیف دہ ہے، کوئی گزرنے والی سواری یا کوئی بندہ متاثر ہوتا ہے تو گپے شپے نہیں لگانا. یہ عادت ٹھیک نہیں. اگر اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو تو یہ اضافی نیکی اس کے ساتھ کرو تو پھر تمہارا بیٹھنا جائز ہو جائے کہ خواتین اگر گزرے تو نظریں پھر تم نے نیچے رکھنی ہے اور گزرنے والے کو سلام کرنا ہے، وہ سلام کرے تو پھر جواب دینا ہے. اور راستے میں اگر کوئی تکلیف دہ چیز موجود ہے تو اس کو راستے سے ہٹا دینا ہے. یہ ہے راستے کا حق. اس کو اگر ادا کر سکتے ہو تو پھر بیٹھ جاؤ. آئیے میں اور آپ سے بات کرتا ہوں. آج جو گلیوں میں ہمارے نوجوان لڑکے بوڑھے بیٹھے ہوتے ہیں، کیا ہم اس کا خیال رکھتے ہیں؟ یہ اسلام اس تہذیب کو بیان کرتا ہے. مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان تمام روایات کو، جو عبادات ہیں، روایات نہیں عبادات، یہ روایات عبادات ہیں، اس کو ہم زندہ رکھیں اور اس کی بہترین پریکٹس اور ایکسرسائز جو ہے ہماری یہ رمضان شریف سے کرنی چاہیے ہم، کیونکہ اس میں نفس کمزور پڑ جاتا ہے، یعنی خواہشات مدھم پڑ جاتی ہیں بری اور نیکی کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی ایک برائی یہ تھی کہ یہ نکڑ پر بیٹھتے تھے. لوگوں کو غلط، مسافر کہتا تھا جانا مجھے ادھر ہے تو کہتے ادھر چلے جاؤ. مسافروں کے ساتھ تعاون نہیں کرتے تھے، لوگوں پر آواز کستے تھے. یہ بھی بعض لوط علیہ السلام کی قوم کی طرح سیٹیاں بجانا، کوئی گر جائے اس پر تالی کرنا، راستے سے جاتے ہوئے اگر کسی کو نقص پہنچ گیا تو اوہ قیقہ لگا کر ہنسنا. یہ ان کی عادات تھی جو قوم اللہ کے عذاب کے شکار ہوئی ہے. اللہ اکبر. انہی وجہ سے ان قوموں کے اوپر عذاب آیا ہے. اور دوسری بات یہ تھی کہ یہ قوم بڑی بزنس، ان کا بزنس بہت بڑا تھا. یہ جب روانہ ان کا بزنس، جس طرح کے تفاسیر کی تمام کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ قوم اپنی جانب سے بہت طویل سفر کر کے ملک شام کی طرف سامان لے جانا، وہاں سے لوٹ کر آنا. یعنی مکہ کے قریب کے آثار تھے. یہ مکہ سے یمبو، اور مکہ سے چلے یہ یمبو کی طرف، اور یمبو کے راستے یہ ملک شام پہنچتے تھے، عراق پہنچتے تھے. اور یہ پورا روڈ ان کا، اس جو راستہ ہے وہ ان کا، یہ ان کی تجارت کا تھا. اور یوں سمجھیے کہ اس دور میں یہ اربوں پتی لوگ تھے. بہت، ہر بچہ سے لے کر بوڑھے تک بزنس ان کا. اور آج بھی دیکھیے دنیا یہ کہہ رہی کہ جناب بزنس کو آپ بڑھائیں، اچھی چیز ہے، لیکن اس میں خرابی کیا تھی؟ ان میں خرابی یہ تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. قرآن کریم فرقان حمید نے حضرت شعیب علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ان کو یہ پیغام دیا، اور اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ. ان سے کہیے کہ پس تم پورا پورا ناپ تول کرو، ڈنڈی نہ مارو ناپ تول کے اندر. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو کم تول کر چیزیں نہ دو، یا یہ کہ گھٹیا چیزیں لوگوں کو اعلیٰ بتا کر کے. دیکھیے یہ بڑی قیمتی، اللہ کی قسم یہ تو بڑا اچھا ہے، آپ اس کو لے لیں، اس کی پریزنٹیشن یا اس کا ڈبہ یا اس کی پیکنگ بڑی اچھی بنا دی، باہر راشن کا بورا بہت اچھا بنا دیا، اور اندر ڈال دی وہ چیزیں کہ آپ لے جائیں. یہ ان کے ساری تخریب کاریاں تھیں، جس کو سادہ ترجمہ ہے کہ خیانت تھی. کمٹمنٹ نہیں کرتے تھے، اور اسی پر ان کا بزنس چلتا تھا. حضرت شعیب علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ دیکھو ملاوٹ نہ کرو، گندم میں ملاوٹ ہے. ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں ہائے کورونا آ گیا. میں نے کہا سارے سندھ کا آٹا کھا لیا تم نے، لوگوں کا ستیہ ناس اور ناس نکال دیا، اور آپ کو کورونا پر اتنی ترس آ رہی ہے، اور مسجدوں کی تراویحوں کی آپ کو بڑی فکر ہے. ادھر سے وہ کہہ رہا ہے کہ مولا علی کا یوم نہیں ہوگا، تراویح جو ہو سکتی ہے. تو شنٹو تیرے کو روکا کس نے ہے؟ تو تراویح پر دانت کیوں چبا رہا ہے؟ تراویح کو کیوں لا رہا ہے؟ مولا علی کا یوم اگر کرنا چاہتے تو کرو، اس کو تراویح پر آپ کیوں دانت چبا رہے ہیں؟ سنت نہیں ہے، فلانا نہیں ہے. میں نے کہا شیعوں زبان بند رکھو، یہ جو تم سارا ڈانس کر رہے ہو تو یہ سارا شریعت کے مطابق ہوتا ہے.
کہ تم کلپ بنا بنا کر ڈال رہے ہو کہ تراویح سنت نہیں ہے اور ان کو کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے، تو ایسے کلپ نہ کرو، ایسی باتیں نہ کرو. جو آپ کرنے جا رہے ہیں اس کی آپ جو ہے کہ وہ پرواہ کرو. اور سوشل ڈسٹینس کی جو بات کرنا چاہتے ہیں ہم اس کے مخالف نہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں ایس او پی کے اندر جو بھی ہو، جو اس کی شرائط کو پورا کرے وہ کرے، لیکن فرقہ واریت کو ہوا نہ دو. ہم نے یہ نہیں کہا آپ کو کہ آپ کرو یا نہ کرو، بات ہوئی ایس او پی کی، ایس او پی کی جو پابندی کرے تو لہٰذا اس کو کرنا چاہے تو کریں. تراویح کے خلاف بک بک کرنے کے بجائے تم تو پہلے ہی بیزار ہو نمازوں سے، تو تراویحوں سے تمہیں کیا فکر ہے. تو اس موضوع کو بھی خیر ہم نہیں لیتے، لیکن میں یہاں پر آپ کی خدمت میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کم تولنا ان کی یہ عادت تھی. کم تولنا، ملاوٹ کرنا. اگر کوئی ایک مجبور شخص مارکیٹ کے اندر آ جائے اور قیمتی چیز لے کر آ جائے تو اس کو کہنا ہے بھائی یہ تو بڑی گھٹیا چیز ہے. یعنی وہ اگر لائے 1000 روپے کی چیز تو اس پر بول لگائے گی 100 روپیہ، تو دوسرا دکان والا کہ نہیں یار 100 روپے تو بہت کم ہے، ایسا کرو 110 روپے لے. وہ کہے جی 1000 روپے کی ہے یہ. وہ تیسرا کہے بڑے آپ ظالم ہو یار، کیا کر رہے ہو آپ اس کے ساتھ، چلو ایسا کرو 112 روپے لے لو. اور اس کا پورا حال خراب کر دینا اور اس کی قیمتی چیز کو جو ہے وہ برباد کر دینا اور مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کم قیمتوں کے اندر اس کو خریدنا. آج یہ نہیں ہو رہا، ہم نہیں کر رہی ہے. اب غور کیجئے اس چیز کو، یہ ہے وہ چیز دعا ہم کرنے جا رہے ہیں. تو آپ کو اگر طارق جمیل جیسا چاہیے تو پھر آپ دعا کراتے رہیے، لیکن اگر آپ کو شریعت مطہرہ کے مطابق حرمت اور عزت والا چاہیے تو پھر ان تمام چیزوں کو سامنے رکھنا پڑے گا کہ تعریف کس کی کرنی اور تعریف کس کی نہیں کرنی. میں طارق جمیل سے کہوں گا کہ گونگے آج ختم نبوت کے بارے میں کوئی جملہ بولو گے اخرس، گونگے شیطان کوئی جملہ بولو گے جس کے لیے تعریف کر کر آئے ہو، کچھ بولو گے، کوئی جملہ تمہاری زبان سے ختم نبوت کے لیے نکلے گا، اقلیت کے مسئلے پر جو یہ ناچ نچایا جا رہا کچھ ہوگا؟ نہیں ہم نہیں بولتے. پھر تم کو تبلیغ کرنا حرام ہے. سامری تمہیں حرام ہے تبلیغ کرنا جب تم سب سے بڑی سچی بات جو رسول اللہ کی عزت اور اللہ کی عزت کی وہ نہیں کر سکتے. تو یہ جو بنیا بن کر جناب جو ہے کہ تم ایسے نواز شریف کی بیوی کا انتقال ہوا تو سمجھے کہ جیسا اسی کی ماں مری تھی، اور ایسے آگے پہنچ کر آج نواز شریف کہاں ہے اور وہ کہاں ہے، سب چور ہو گئے، عمران خان صاحب اچھے ہو گئے. واہ 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 واہ. ان کے چیمپئن جناب جو اب تو تبلیغی جماعت بھی کہہ رہی ہے کہ یہ، اب میں کیا لفظ کہوں گا، کیا ہمارے متھے لگا. میں نے کہا یہی تو آپ کو سمجھا رہے تھے ہم پرانے زمانے سے. زر ولی خان ادھر سے کہہ رہے ہیں زندیق ہے. میں نے کہا یہی کہہ رہے تھے ہم آپ کو. جو صحابہ کو گالی دے وہ زندیقی ہے، جو امام حسین کو پاگل کہے وہ زندیقی ہے، جو یہ کہے کہ توریت اللہ کی کتاب نہیں ہے. آپ کے مکتبہ فکر کے لوگ ہم سے مناظرے کے لیے آ گئے تھے اس زمانے میں کہ نہیں طارق جمیل نے صحیح بات کی ہے، توریت اللہ کی کتاب نہیں. میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو، پوری زندگی پڑھتے رہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، اس کی ساری کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، توریت زبور، اور وہ تقریر میں کہہ رہا ہے توریت اللہ کی کتاب نہیں، زبور اللہ کی کتاب نہیں، انجیل اللہ کی کتاب نہیں. نیٹ پر جائیے پڑھی ہوئی، قرآن اللہ کی کتاب، آسمانوں کی کتاب. لیکن آج زرولی صاحب زندیق کہہ رہے ہیں، مینگل صاحب اسے زندیق کہہ رہے ہیں. تو میں نے کہا اسی وجہ سے یہ آواز ہم پہلے لگا رہے تھے کہ اس کو اگر آپ شامل کریں گے تو یہ وہ ملا فضل ہے جو اکبر کے چرنوں میں بیٹھتا تھا. اس کے سامنے وہی کام کرنا پڑے گا جو حضرت سرکار مجد الفسانی نے کیا تھا، جس کو اقبال نے سلام کرتے ہوئے فرمایا ہند میں وہ سرمایہ ہے ملت کا نگہبان، اللہ نے جس کو کیا بر وقت خبردار. کیا دشمنی تھی حضرت سرکار مجدد پاک کی ان کی. اگر آپ اس بات نبوت کتاب نہیں لکھتے، آپ لوگوں کے سوالوں کا جواب خطوں کے ذریعے دیتے نہ، وہ آپ کے خطوط ہی تو ہیں جو مکتوبات کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ خطوط کے کہتے ہیں. ان خطوط کے ذریعے اگر آپ اصلاح نہ کرتے تو آج کے بر صغیر میں میرے اور آپ کے ماں باپ مسلمان رہ پاتے؟ سب دین اکبری کے پیچھے چلے جاتے. تو لہذا میں تحسین ضرور کروں گا کہ الہاد کی نفی ہونی چاہیے. یہ مار دھاڑ کے نہیں، قتل و غارت گیری کے حوالے ہم نہیں ہیں، پہلے بار عرض کر رہے ہیں ہم اس کو. لیکن نہیں انل منکر ہونا چاہیے. نیکی کی دعوت ہو تو نہیں انل منکر بھی ہو. طارق جمیل جب نیکی کی بات کرتے ہو تو برائی کی مذمت میں سب سے بڑی برائی عقیدہ ختم نبوت کے خلاف بات کرنا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے لوگ اگر برے کو برا نہ کہیں، برائی کو برائی نہ کہیں، تو وہ دعا بھی کرتے رہیں گے ان کی داڑیاں گز یا سفید بھی ہو. مفہوم اور مراد
اور معنی اس کا یہ بنتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کروں گا کہ جن کے اندر یہ جرت نہیں ہوئی کہ حق کو حق کہیں اور برے کو برا کہیں۔ تو لہٰذا یہ کیونکہ کرنٹ ایشو چل رہے ہیں اور ان کے چمچے جو ہیں وہ فیس بک پر بھی فلانا پر بھی، میں نے کہا چلاؤ، یہ تو فیس بک کی زندگی ہے، 2 دن کے بعد کوئی یاد نہیں رکھا، ایک دن سب گالی دے رہے، دوسرے دن اس کی تعریف ہو رہی ہوتی، لیکن یہ چیزیں نوٹ ہوتی ہے کرامن کاتبین کے پاس، اور اسی پر قبر کے اندر حساب ہوتا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہم تمہیں تمہارے استادوں کے نام پر اٹھائیں گے، تمہارے پیشواؤں کے نام پر اٹھائیں گے۔ تو یہ 2 چیزیں تھی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب ایسی قوموں کا ذکر آئے گا تو ایسے آثار تو ہر دور میں پائے جاتے ہیں، اچھے لوگ بھی جو انبیاء کے راستے پر چلے وہ پائے جاتے ہیں، قوم لوط اور قوم سمود اور قوم شعیب جیسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں تو ان کا بھی ذکر کرنا ہے، اور کچھ شعیب علیہ السلام کے راستے پر چلنے والے صالحین بھی ہوتے ہیں تو ان کی تعریف کرنی ہے، حضرت لوط علیہ السلام جیسے جرت والے لوگ جو سب کچھ قربان کریں اور اللہ کی بات کریں ایسے بھی ہوتے ہیں تو ان کی تعریف کرنی ہے۔ تو اس ضمن میں ہم اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے اس طرف آ جاتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ نبی علیہ السلام کی قوم کو جب یہ بات کی گئی، آپ نے یہ بات کی کہ دیکھو کم نہ تولو، ملاوٹ نہ کرو، دالوں میں ملاوٹ، چاول میں ملاوٹ، اور دکان کے اوپر ہم لکھتے ہیں واللہ خیر الرازقین۔ تنقید نہیں کر رہا ہوں، یہ بات ہم بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیں اپنی ہوس کو کم کرنا ہے۔ وہ جو شیطان کی بات آئی نبی، انہی باتوں کے ذریعے نا، ان نیک باتوں کے ذریعے ہی تو ہمارے لیے ذخیرہ مطالعہ آئے گا کہ شیطان تمہیں رزق کے ختم کرنے کے پیچھے لائے گا۔ روزمرہ میرے اور آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ نہیں بولنا ورنہ رزق چلا جائے گا۔ حضور نے فرمایا حق بولو اور حق پر قائم رہو، حق پر لوگوں کو جمع کرو، اس سے نہ موت قریب آئے گی نہ رزق بھاگے گا، وہ لکھ دیا گیا ہے۔ نہیں مل رہا تو ایسے لکھا گیا تھا، مل رہا ہے تو ایسے لکھا گیا تھا، نہیں کم مل رہا ہے یہ بھی آزمائش ہے، زیادہ مل گیا یہ بھی آزمائش ہے، کسی کی 2 کروڑ کی گاڑی ہے یہ بھی آزمائش ہے، کوئی پیدل ہے یہ بھی آزمائش ہے، سب اللہ کی نظر میں ایک ہیں وہ آزمائش کی صورت کے اندر۔ آگے ذکر آئے گا اللہ رب العالمین نے قوم سمود کو اتنی فراوانی دی تھی، قوم شعیب کو، کہ سبزہ ہی سبزہ تھا، وہ کہتے تھے یار یہ سبزہ اور یہ مال اور یہ مزے اس لیے ہے کہ ہم اپنے باپ کے دین پر ہیں، حالانکہ دیکھیں یہ فراوانی اس لیے دی گئی تھی ان کو کہ اس میں اللہ رب العالمین انہیں آزمائے، کیونکہ بندہ مجبوری میں تو رب کی طرف بھاگتا ہے، لیکن جب سہولت اور مستی اس کو چڑھی ہوئی ہو اور مستی اس پر آئی ہوئی ہو تو اس وقت کیا اس کے سامنے حق واضح ہوتا ہے، تو پھر اللہ کی جانب سے اس طرح گویا کہ جانچا جاتا، اور مومن وہ ہے فراوانی بھی ہو تو کہتا ھذا من فضل ربی، اور مصیبت آ جائے تو کہتا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی دونوں صورتوں کے اندر وہ اللہ کی طرف جاتا، اگر اس کو مال متاع بنگلے گاڑیاں مل جائے، کوئی کہے جی بڑا مال آ گیا، وہ کہتا ھذا من فضل ربی، یہ سب میرے رب کا فضل ہے، میری اس میں کوئی استطاعت نہیں، اور نقصان کی طرف آ گئے تو وہ کہتا نہیں جی اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے صالح بندے وہ ہوتے ہیں جن پر جب مصیبت پہنچتی تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے اسی کی طرف لوٹ جائیں گے، لیکن یہ بات ہم اس لیے نہیں کر رہے کہ ہم آزمائش کو دعوت دیں، استغفر اللہ، اللہ ہمیں آزمائش سے بچائے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، یا اللہ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر بوجھ ڈالا تھا، ہم بوجھ نہیں اٹھا سکتے، ہم تو یہ کہیں گے واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین، یا اللہ ہمیں معاف فرما اور ہماری مغفرت فرما، ختم نبوت کے خلاف بغاوت کرنے والے ان ظالموں کے مقابلے پر تو ہماری مدد فرما۔ اب دیکھیے یہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام نے جب، تو ان کے جو کچھ لوگ، ظاہر سی بات اللہ کے نبی کی تبلیغ تھی، لوگ جمع ہوئے آئے قریب، حضرت شعیب علیہ السلام کی بات سننے لگے، تو ان کے جو مارکیٹ تھے نا، بڑے بیپاریوں کے نیچے ایجنٹ چھوڑتے ہیں تاکہ وہ مارکیٹ کو اٹھاتے بھی اور بٹھاتے بھی ہیں، تو انہوں نے ان کو بلا کر کہا کہ شعیب کی بات، حضرت شعیب علیہ السلام خود بہت بڑے تاجر تھے، خود اللہ نے آپ کو بہت مال عطا فرمایا تھا، بہت مالدار اور عیالدار آپ تھے، یعنی یوں تو آپ کی بیٹیاں تھیں، اس لیے کہ آپ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر ہیں، کیونکہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بڑی شہزادی سیدہ صفورہ جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عقد پاک کے اندر آئی۔ اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام بہت ضعیف ہو گئے تھے اور آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی۔ ہمارے علماء نے یہ سوال کیا کہ آنکھوں کی بینائی جانا یا حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم پر جو ہے کہ وہ بظاہر بیماری کا آنا یہ انبیاء کے لیے ہے، تو اس کا ایک بڑا بیلنس جواب ہمارے علماء نے دیا، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے
کہ انبیاء کرام جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی دلیل ہے، اگر ان میں کوئی ایسی چیز آ جائے گی تو لوگ اگر ان سے گھن کھائیں تو لوگ بھاگ جائیں گے. تو اس کا معنی یہ کہ اعلان نبوت سے پہلے تو ایسی چیزیں ان کے ساتھ کبھی نہیں ہو سکتی، لیکن اعلان نبوت کے بعد اگر یہ چیزیں آ جائیں تو یہ پھر وہ عصمت سے اور ان کے کمال سے مانے نہیں، کیونکہ ان کی شان واضح ہو چکی ہوتی ہے، ان کی کرامت واضح ہو چکی ہوتی ہے، لوگوں کے سامنے ہدایات واضح ہو چکی ہوتی. تو بعثت سے پہلے یہ کبھی نہیں ہو سکتا، اعلان نبوت سے پہلے کبھی نہیں کہ نبی کی بصارت بہت کم ہو گئی یا جناب کوئی بیماری لاحق ہو گئی، ایسا نہیں ہوتا. بعثت کے بعد ہوتا ہے، اور بعثت کے بعد اس لیے ہوتا ہے کہ ان کی رسالت ظاہر ہو گئی. پھر جو ان کی امت ہے ان کے لیے جب ایسے مراحل گزریں گے تو کیا تعلیم ہوگی صبر کی، کیا تعلیم ہوگی استقامت کی، کیا تعلیم ہوگی آزمائش کو سمجھنے کی. تو وہ ان کی ذات مبارکہ کے اندر ہوتا ہے کہ جناب اس کے ذریعے یہ تمام باتیں واضح کی جاتی ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام نے جب ان کو سمجھایا تو وہ مان گئے. تو ان کے بڑے بیپاری آ کر کہنے لگے شعیب کی بات سنتے رہو گے تو کنگلے ہو جاؤ گے تم. اب وہی شیطان والی بات، تم نے اگر کم تولنا چھوڑ دیا، دالوں میں پتھر ملانا چھوڑ دیا، آٹے میں کچرا ملانا چھوڑ دیا، چاول میں گندگی ملانا چھوڑ دیا، اور یہ اگر اس طرح ہوا تو تم تو پھر جو ہے خالص چیز اگر بیچو گے تو پھر تو زیادہ مال جائے گا، نفع اتنا نہیں ہوگا، تم بھکاری ہو جاؤ گے. یعنی آپ دیکھیں وہی بات جو مجھے اور آپ کو نبی پاک نے سمجھائی کہ شیطان اس کا. حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو ایسا نہیں ہے، تم جمو، زیادہ ہونا کمال نہیں، تھوڑا ہو اور تمہارا دل مطمئن ہو جائے، یہ کمال ہے. بہت زیادہ مال آ جائے. مجھے ایک بندہ اس دوران ملا جو آج کل لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اور اللہ نے ان کو بہت مال دیا، اور کہا گیا کہ جناب وہ مجھ سے کہنے لگے کہ 10 ارب روپے میرے پاس تھے، 10 ارب کا مالک تھا، اور اس دوران شاہ صاحب میرے 3 ارب سے 3.5 ارب کا نقصان ہو گیا. تو میں ایک فقیر سے آدمی، میں ان کو کیا کہتا، یہی نصیحت ہے جو میرے اور آپ کے لیے، یہ میں نے ان کے ذکر کی. لیکن اس بندے سے مجھے دیکھیں علم، بڑی پیاری بات، انہوں نے کہا دیکھیں یہ حالات تھوڑے ٹھیک ہو جائیں، اس کے بعد پھر میں چیزوں کو ختم کر دوں گا. سب کے لیے مشورہ نہیں، جو ان کے جذبات ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. بس تھوڑا بہت جو اپنا سیٹ اپ ہے کہ میرے آمدنی ہو جائے، اتنے پھیلاوے کے بعد جو میرا دل ادھر رہتا ہے. لیکن یہ لاک ڈاؤن اور یہ کورونا وائرس کی شر میں خیر یہ آیا کہ پتا چل گیا مجھے کہ میں جہاں بھاگ رہا تھا تو میں تھا کہاں کے لیے اور بھاگ کہاں رہا تھا. تو اس نقصان نے مجھے یہ بات سمجھا دی کہ دل اب کسی کی جس کی پناہ میں جا رہا ہے وہ مجھے یاد ہی نہیں رہتا تھا. تو اس شر کے اندر میرے لیے خیر تھی. تو یہ دیکھیے آپ، اصل چیز ہے زیادہ ہونا کم ہونا اپنی جگہ پر ہے، دل آپ کا مطمئن ہو جائے. قناعت جس کو حضور نے دعا فرمائی ہے علیہ الصلوۃ والسلام، وَتُؤْمِنُوا بِلِقَائِكَ وَتَرْضَىٰ بِقَضَائِكَ وَتَقْنَعُوا بِعَطَائِكَ، جو تو نے فیصلے کی اس پر راضی ہو جاؤں، اور جتنا تو مجھے دے اتنے پر میں سیر ہو جاؤں. یا اللہ مجھے نفس کی سیر عطا فرما کہ وہ بھر جائے. اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا یشبع. یا اللہ مجھے ایسی خواہش نہ دے جو بھرتی نہ ہو، مجھے ایسی خواہش دے جس کی تکمیل ہو جائے. بس یہ اصل ہے، یہ شعیب علیہ السلام کے بعد، اور حقیقت بھی ہے یہ. اب آپ دیکھیے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. کہہ رہے آپ بڑے پارسا ہیں، میں نے کہا ہم پارسا نہیں ہیں، ہم آپ کی طرح ہی عام لوگ ہیں، کوئی پارسائی کا بزرگی کا دعویٰ نہیں. لیکن سیدھا راستہ یہ ہے، سیدھے راستے کو پڑھیں گے، بولیں گے، سمجھیں گے، تب تو ایک قدم آگے بڑھا سکیں گے میں اور آپ. تو لہٰذا اسی لیے ہم نے یہ بات آپ کے سامنے اور اپنی ہدایت کے سب سے پہلے خود کو مخاطب کیا، اور پھر اپنے دوستوں تک وما علیہ الا البلاغ کے تحت پہنچانے کی نیت سے جو طریقہ ہے کہ ایک آیت کیوں نہ ہو وہ لوگوں تک پہنچا دو. تو اس زمن میں یہ بات کی جا رہی ہے. بات کو سمیٹتے ہیں یہاں پر. حضرت سیدنا شعیب علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کہنے لگے آپ ہمارے ساتھ یہ کام کیوں نہیں کرتے، اس میں بڑی بھلائی ہے. آپ نے فرمایا اگر اس میں بھلائی ہوتی تو یہ کام میں خود کرتا، اور فرمایا کہ جو میں خود کرتا ہوں اسی کا مشورہ میں تمہیں دوں گا. اور نبی پاک کی حدیث ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ او کما قال. حضور فرمایا مومن تم میں وہ نہیں ہو سکتا جب تک جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. یہی حضرت شعیب علیہ السلام نے جواب دیا. حال یہ ہوا کہ جب وہ بڑے ڈھیٹ بن کر ہوئے تو ایک قوم پر تو عذاب ایسا آیا کہ حضرت جبرائیل نے آ کر یا زمین پر ایک چیخ اور چنگاڑ کی آواز آئی، اور وہ اپنے گھروں کے اندر بڑے مزے سے سو رہے تھے کیونکہ بڑے بڑے بزنس مین تھے.
بڑے بڑے ان کے مکانات تھے، سہولیات ساری تھی، خدامائیں ان کے پاس تھی۔ ایک عذاب اللہ اکبر ان کی اس نافرمانی پر، کم تولنے پر، لوگوں کا مذاق اڑانے پر، راستے پر بیٹھے کر مسافروں کو دھوکہ دینے پر، کسی راستے والے کو کوئی نقصان پہنچ گیا تو اس کی ہیلپ اور مدد کی طرف پہنچنے کی بجائے اس کا ہنسی اور اس کا ٹٹا کرنا اور اس کا مذاق کرنا، اس کا مذاق اڑانا، یہ کرنے کے حوالے سے جو ان کی حرکت تھی، اس پر عذاب آیا کہ جو وہ رات کو بڑے سکون سے سو رہے تھے اور ایک چیخ اور چنگاڑ کی آواز آئی اور اللہ فرماتا ہے وہ اپنے گھروں کے اندر ختم ہو گئے، ساری بستی۔ یہ اس لیے ذکر کیا گیا کہ روزانہ مکہ والے وہاں سے گزرتے آتے جاتے تھے، تو اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دیکھو تم خود جانتے ہو یہ قوم ختم ہو گئی اور تم سے زیادہ رئیس تھی، کیوں ختم ہوئی؟ کیا غلط عادت ان کے اوپر تھی؟ کیا سزائیں ان کے اوپر تھی؟ کیا غلط عادت کردار ان کا تھا جن کی وجہ سے یہ سزا دی گئی؟ اور ایک جو اصحاب ایکا تھے، جو بہت ان کا بھی معاملہ اسی طرح کا تھا، ان پر اللہ رب العالمین کی طرف سے معاذ اللہ گرمی کا عذاب آیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یوں لگتا تھا جیسے جہنم کا منہ کھول دیا گیا ہے زمین کی طرف، ایسی آگ تھی۔ جو ان کے ٹھنڈے چشمے بہتے تھے نا وہ ابلنے لگے گرمی سے، وہ پانی پی نہیں سکتے تھے حلق سے، کیونکہ پانی پیے تو منہ ان کا جل جائے، اندر سے کلیجہ پھٹ جائے۔ یہ ان پر گرمی کے آثار، اللہ گرم پانی اس عذاب کی وجہ سے اس طریقے سے ہوا۔ وہ ہمارا ایک تھا ڈیم بنانے والا کہ پانی ختم ہو گیا، ڈیم بناؤ ڈیم بناؤ ڈیم بناؤ۔ میں نے کہا بڑھاپے میں تو بک گیا۔ وہ معذرت کے ساتھ میں اس ہٹ کے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، بات ٹھیک نہیں لیکن وہ کہتے ہیں گندگی کھانی تو پھر ہاتھی کی کھاؤ نا۔ تو وہ ہمارا ایک بڑا سرما تھا اور بیچارہ اتنا مخلص اور حاتم تائی بنا ہوا تھا اور ہر مسجد میں ہر جگہ پر پہنچا ہوا تھا۔ اپنے ناناؤں سے بھی اس نے برطانیہ میں ایک چیک پکڑا ہوا ہے اور وہیں پر بک گیا آسیہ کا سودا کر کے۔ میں نے کہا فیصلے تو قبر کے اندر ہوں گے اور حشر کے اندر ہوں گے۔ پانی کا ایک ڈرامہ بنا تھا پورا۔ پھر وہ تو اس وقت کے مفتی اعظم بھی بن گئے تھے اور مفتی اعظم بن کے کہہ رہے تھے قربانی کی کھالوں کا پیسہ بھی ادھر ڈالیں۔ اگر آپ کو یاد ہو، بچے صرف 2 پیدا کریں، میں نے کہا آپ کے 5 ہیں، آپ ہی کے ہیں، کیونکہ آپ تو فیصلہ عطا فرما رہے ہیں 2۔ ہم نے کہا 2 کیوں؟ جنہوں نے 2 یا 1 کیے تھے آج وہ یورپ کے اندر چیخ رہے کہ جناب بچے پیدا کرو۔ میں نے کہا یہ مسلمانوں کی تعداد ہی ہے جس سے آپ کے پیشوا، روحانی پیشوا مرزائیوں کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ یہ مسلمانوں کی اکثریت ہی کی وجہ سے ہوا نا، اور ہوگا۔ کہنے لگے پڑھاتے تو کچھ بھی نہیں ہے، میں نے کہا یہ ان کی نہیں، ریاست کی ذمہ داری ہے۔ کھلاتے تو کچھ بھی نہیں، ہم نے کہا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ صحت تو کچھ بھی نہیں، ہم نے کہا ریاست کی ذمہ داری ہے، ریاست مدینہ کی ذمہ داری ہے۔ وہ کریں جو الٹے سیدھے کام کورونا کے دوران جو آپ کر رہے ہیں نا، اس کو چھوڑیں آپ، اور وہ کریں جو کرنے کے کام ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کی کثرت پر تم پر فخر کروں گا۔ سرکار نے فرمایا نکاح کرو تو پھر ایسے خاندان میں کرو جس خاتون سے تمہاری اولاد کی کثرت ہو۔ بچے اگر 5 ہیں تو جناب ان میں وہ بچہ ڈاکٹر بھی ہو، حافظ قرآن بھی ہو، انجینئر بھی ہو، حافظ قرآن بھی ہو، عالم دین بھی ہو، دین کا محافظ بھی ہو، اخلاق کا پابند بھی ہو، تاکہ ہر شے پر اس کی اپروچ ہو، تعلیم کے نظام کو فروغ دیا جائے۔ ایک چیز اگر صحیح نہیں ہو رہی تو اس کا یہ مقصد نہیں کہ اس چیز کو ختم کر دیا جائے، اس جو اگلی چیز ہے اس کی درستگی کا سامان کیا جائے۔ کہتے ہیں کہ جناب قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ پھر ان کی قوم پر کم تولنے کی وجہ سے اور ملاوٹ کی وجہ سے اتنا شدید عذاب آیا کہ گرمی اتنی سخت ہو گئی کہ ان کے میٹھے پانی کے ٹھنڈے چشمے ان کے لیے وبال جان ہو گئے، وہ اس کو پی نہیں سکتے تھے، پیئیں تو مر جائیں گے، یہ حال ہو گیا۔ میرا جسم میری مرضی بھی آج کل نقاب لگا کے پھر رہی ہیں۔ میں نے کہا یہ حال ہوتا ہے، پھر میں دوپٹہ کیوں پہنوں، میں نقاب کیوں کروں؟ تو میں نے کہا وہ تو کرنا پڑ گیا، اتنے چھوٹے سے وائرس نے تمہاری عقلیں ٹھکانے لگا دی ہے، تو منہ چھپا کر تم نے پھرنا پڑا نا۔ تو اس کے کچھ ایک تقاضے ہیں، جس طرح ایک بدن کو نقصان پہنچنے کے تقاضے، اس طرح کچھ روحانی تقاضے بھی ہیں۔ اور جب ہماری مسلمان بہنیں اور مائیں، اللہ ان کو شرف و عزت سے نوازیں، جب وہ اپنی آزادی رائے کو پورا اختیار کرتے ہوئے جو ان کی فطرت اور نسوانیت فطرت کا جو ان کا عین تقاضا ہے حیا، اس کو بروئے کار لاتے ہوئے میری بہنیں اگر برقع پہنے، میری مائیں اگر برقع پہنے، اسکارف پہنے، تو اس پر چڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس پر کیوں؟
میں کوئی تبرہ نہیں کر رہا، الزام نہیں لگا رہا، ایک بات عرض کر رہا ہوں. کچھ دن پہلے فرانس کی ایک رپورٹ آئی تھی نا کہ 32% عورتوں کے اوپر ان کے شوہر ظلم کرتے ہیں. ہاں میں نے کہا کوئی میرا جسم میری مرضی، کوئی ایک پروٹیسٹ اور احتجاج ذرا وہاں ایفل ٹاور کے نیچے ہوگا، جمع کر کے لائیو ذرا دکھائیں کہ جناب عورتوں کے حقوق کے لیے. تو مرض کون سا اور پھکی کون سی ہے یہ دنیا سب جانتی ہے کہ یہ آپ کیا کرنے جا رہی ہیں. اعتزاز حسن کچھ دن پہلے ٹی وی پر کہہ رہے تھے کہ صدر پاکستان نے مولویوں کو قریب بٹھا کر بڑی عزت دی، ان کو تو ہٹاؤ. میں نے کہا بوڑھا ہو گیا اعتزاز، تجھے تو قل اللہ بھی نہیں آتی، تیرے گردن میں تو وہ لعنت آج بھی پڑی ہوئی ویڈیو وائرل کرتی ہے. زرداری صاحب کے قریب بیٹھ کر نعرے لگا رہا، اس کے نعرے بڑے، لیکن قل اللہ پڑھنے لگا تو وہ بھی نہیں آتی. تو میں نے کہا تو شرم کر اعتزاز حسن، شرم کر. پہلے تو نمازیں پڑھتا ہے، تجھے تو قل اللہ نہیں آتی. یہاں تو جو بچہ بھی ختمہ کر چکا ہو نا اس کو بھی یہ باتیں یاد ہو جاتی ہے. تو بوڑھا ہو گیا ہے، ہم نے تمہیں ایئرپورٹ پہ بھی دیکھا تو ٹانگ گھس کے زمین سے چل رہے ہوتے ہو. تو الحمدللہ صدر پاکستان نے جو بات کی وہ درست بات کی ہے، جن کی سنی جاتی ہے. تم جیسے مذہب اور وطن اور دین فروشوں کی کیا اوقات ہو سکتی ہے. خیر یہ وہ قرض ہے جو بار بار آتے ہیں تو ہم لائیو پروگرام میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، جو ایک ظاہر سی بات ہے فریڈم آف اسپیچ کے تحت تو بات کرنی چاہیے. کیا حرج ہے اس میں؟ بات کرنی چاہیے، کوئی ریمارکس تو دینے چاہیے. جب تم نے جو ہے کہ چینل پر کھڑے ہو کر علماء کے بارے میں یہ کہہ دیا کھل کر کہ جناب وہ کاشف عباسی کے پروگرام میں اروائی میں کہ مولویوں کو صدر پاکستان نے ساتھ میں بٹھا کر بڑی عزت دی، ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، یہ کیا سینیٹائز کریں گے مسجدوں کو، یہ تو ان کا امام پیسہ کھا جائے گا. ابے تم سب سے بڑے چوروں کھانے والے، تاریخ ہے چیف جسٹس چیخ رہا ہے کہاں گئے پیسے. آؤ اعتزاز حسن کبھی زندگی میں نماز پڑھی مسجد میں تم نے؟ وہ تمہاری بہن تو مر گئی، اس کا فوٹو انڈیا سے آیا تو وہ مورتیاں اپنے سر پر اٹھائی ہوئی تھی، وہ مر گئی، وہ تمہارے ساتھ بیٹھ کے ٹی وی پر پروگرام کرتی تھی. میں نے کہا آپ نے نماز پڑھی ہے؟ آؤ مسجدوں میں آؤ ذرا دیکھو. اس وقت ایس او پی پر اگر کہیں بالکل کہیں اگر اس کو ہو بہو اگر اس کو فالو کیا جا رہا ہے تو وہ مساجد اسلامیہ ہیں. صدر پاکستان عارف علوی صاحب نے کچھ دن پہلے باقاعدہ خود انہوں نے سروے کیا جو ٹی وی نے چلایا راولپنڈی کے اندر، اور خود انہوں نے یہ کہا اور پھر اپنے ٹویٹ پر انہوں نے لگایا. اور اعتزاز حسن کا تو وہ حال ہوا، زندگی بھر جن بادشاہوں کے ٹکڑے کھائے تھے عارف علوی صاحب نے مسجد کا فوٹو لگا کر ان لبرلوں کا جنازہ نکال دیا. غلطی مانو اپنی کہ مذہبی طبقہ متشدد نہیں، یہ قانون کو فالو کرنے والا ہے. تم فکری دہشت گرد ہو، فکری دہشت گرد تم ہو جو اس قسم کی دل خراش بات کر کے معاشرے کے اندر اس قسم کی باتوں کو گویا کہ پھیلانے کی کوشش کرتے ہو، اور وہ باتیں پھر پنپتی ہیں اور پھر اس پر خدا نہ کرے کوئی قانون کو ہاتھ میں لے لیتا ہے جس کی علماء اجازت کبھی نہیں دیتے، ہاتھ میں لے لیتا ہے اور ایک ہنگامہ ہوتا. تم فکری دہشت گرد تم ہو جو اجماعی طور پر ایک عقیدے کے مقابلے پر کھڑے ہو کر دل آزار جملے بولتے ہو. ان کے لیے علماء کی توہین کی ہے آپ نے، یہ جملے کہے ہیں، تو لہذا بڈھے تیرے بارے میں یہ بات کی جا سکتی ہے. تم تو چل بھی نہیں سکتے، تمہیں تو استنجا تک کی تمیز نہیں. قل اللہ تو پڑھنا تجھے نہیں آتا ہے، نام تیرا اعتزاز ہے. اعتزاز کا معنی جانتا ہے کون سا صیغہ ہے یہ؟ تو کوئی جان پون ٹون یہ یا مرزا کی جس کی طرفداری کرو تو اس کے نام پر کوئی اس کا مرزا کا کتا، کلب مرزا، اس قسم کے نام رکھو تاکہ اس کا ترجمہ تم سمجھو کہ وہ کیا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ دیکھیے، تو یہ فریڈم اور اسپیچ کے تحت ہم آپ کے سامنے بات کر رہے ہیں اور یہ کرنی چاہیے. کیا حرج ہے؟ بالکل سہولت کے ساتھ اور تسلی کے ساتھ بات کر رہے ہیں. اور آپ غور کیجئے، حضرت شعیب علیہ السلام کا یہ ذکر ہے، نہ ہمیں کوئی بلڈ پریشر ہے اور نہ شوگر ہے، لیکن جو کرنٹ ایشوز ہوتے ہیں اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں. اور اعتزاز جیسے لوگوں کو چٹکی بھرنے میں ذرا مزہ بھی آتا ہے کہ ان کو پتا چلے ابے اعتزاز تقریر تو علماء پر جچتی ہے، تیرے کو تو ڈھنگ سے اردو بولنا نہیں آتی. تو لہٰذا ان کو نہ چھیڑ جو اڑتی چڑیا کو ہلدی لگا دیں، ان کی فساد کے سامنے نہ آ. اب آپ آئیے، اللہ رب العالمین ہمارے حال پر رحم فرمائے، وطن پاکستان پر اللہ رب العالمین خاص فضل و کرم فرمائے. شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے، آپ کی روح ہماری طرف یقیناً متوجہ ہوگی، کیونکہ جس درد کے ساتھ، جس تکلیف کے ساتھ، حق کی بالادستی کے ساتھ آپ نے ایک کام کیا، تو جب قوم پر عذاب آیا تو
अयाज़ु बिल्लाह नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, उनके जो चश्मे थे वो उबलने लगे गर्मी से, और गर्मी इतनी थी कि वो अपने घरों में भागे तो घर उससे ज्यादा गर्म हो गए। और गर्मी का ये हाल था कि वो सारी कौम इस कदर, जिसकी तादाद 1 लाख के करीब बताई जाती है, उस इलाके के अंदर जो लोग मौजूद थे, ना उनको घर में सुकून आया ना बाहर सुकून आया। अब जब उनके खात्मे की बात आई, अलियाज़ु बिल्लाह नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार वक़िना अज़ाबन नार अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। एक बादल आया दूर से और वो उसमें कुछ ठंडी हवा के झोंके भी थे। वो सारे दौड़े उस बादल के नीचे खड़े होने के लिए कि हम इस बादल के नीचे खड़े हो जाते हैं और हमें अमन मिल जाएगा। वो बादल नहीं था, वो जहन्नम की आग लेकर आया था, अलियाज़ु बिल्लाह। और जैसे उसके नीचे सारी कौम आकर खड़ी हुई, ये मक्का के कुरैश मक्का इस बात को जानते थे, इसलिए कुरान ने डिस्कस किया सूरह आराफ में कि तुम जानते हो वो कैसे मरे हैं। तो जैसे वो बादल के नीचे आए तो ऊपर से आग बरसना शुरू हुई, और आग ऐसी बरसी के सारे जो थे वो जलकर खाकस्तर हो गए, खत्म हो गए। क्योंकि हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि ये डीड बन चुके हैं और पलटते नहीं, तो आपने दुआ फरमाया, अल्लाहुम्मा रब्बना फ़्तह बैनना व बैन कौमिना बिल हक़ व अंत खैरुल फातिहीन। यहां से पता चला, ये दुआ, बात को खत्म करते हैं कि दुआ हमारा असल मौजू था और इसके ज़िमन में इसके तारीखी पहलू। यहां से पता चला कि जब दिल दुख जाए और टूट जाए और अपनी आंखों के सामने हक और हया के साथ लोग उसका जनाजा निकाल रहे हों, लोग उस पर जुल्म कर रहे हों, तो फिर उस वक्त अल्लाह के हुजूर ज़बान शिकायत दराज करने और उसकी रहमत को तलब करने के लिए जज्बात तो दिल में न जाने क्या क्या उमड़ आते हैं, लेकिन उसको किस तरीके से, किस सलीके से, किस अदब से, जो उसकी बारगाह के शान निशान है, किस तरीके से उसको बयान करना है। इस दुआ ने ये कहा। शुएब अलैहिस्सलाम, मैंने तो थोड़ी सी बात की, आप अंदाजा लगाइए, छोटे मोटे इशू हमारे लिए एक क़यामत का मंजर होते हैं, तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम पर कितनी बड़ी ये सख्ती थी। और हाल ये हुआ तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने रब के हुजूर दुआ किस अंदाज में की, रब्बना फ़्तह बैनना व बैन कौमिना बिल हक़। ये अल्लाह हमारे दरमियान और हमारी सख्त दिल लालची हरीस और हक को देखते हुए बातिल का सौदा करने वाली, सच को देखते हुए फरेब की तरफ दौड़ने वाली इस कौम के दरमियान तू हक के साथ फैसला फरमा, व अंत खैरुल फातिहीन, और तू सबसे अच्छा फैसला करने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने हजरत शुएब को निजात अता फरमाई और फैसला हो गया और उस कौम के ऊपर अजाब आया। अल्लाह वतन अजीज पाकिस्तान को हर गर्म हवा से महफूज रखें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको मिलकर इस मुल्क को संवारने की, इससे तरक्की दिलाने की, अमन के साथ, अखलाक के साथ, तालीम के साथ, तहजीब के साथ, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसकी सियासी ढंग से हट कर कि जब उसकी जमात में हो तो पाकिस्तान याद आ जाए, ऑपोजिशन के अंदर हो तो पाकिस्तान याद आ जाए, हुकूमत में हो तो फिर अपने याद आ जाए। ऐसी दोगली पॉलिसी से अल्लाह इस कौम को बचाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मुल्क की सलामती के लिए हमें जद्दोजहद करने की तौफीक अता फरमाए। इसके सब हिलाली परचम को अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला हमेशा आज़ाद फिजा के अंदर सरबुलंद रखे। मुसलमान जहां जहां पर आबाद हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम पर रहम करम फरमाए। कोरोना वायरस की जो ये वबा चल रही है, वज़ीर आला भी है, तो ये जो वायरस चल रही है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला वाक़यतन इससे सारी उम्मत को महफूज फरमाए। और वाक़यतन जो डॉक्टर्स हैं, जो पुलिस हैं, जो रेंजर्स हैं, जिनको हम सुबह शाम सड़कों पर खड़े हुआ देखते हैं, लोगों को मास्क की तलकीन करना, लोगों को इस वायरस के हवाले से अवेयरनेस दिलाना, हम रोडों पर देखते हैं, पुलिस को देखते हैं, रेंजर्स को देखते हैं, उलमा को देखते हैं जो अपनी तकारीर के अंदर, मस्जिदों के अंदर, खानकाहों के अंदर इस कौम मिल्लत की बका के लिए कोशिशें करते हैं। मस्जिदों के अंदर एसओपी का निजाम हुआ। एतजाज हसन, तू उलमा को कहता है ये मुतशद्दिद है, हम अपनी सफ़ों में कभी दूरी के कायल ही नहीं, तालीमात, लेकिन इस्तिरारी सूरत के अंदर उलमा ने स्टेप डाउन किया और इस्तिरारी कैफियत के अंदर सफ़ों के अंदर फासला किया। तो पूरी दुनिया ये देखें कि मजहबी तबका एक्सट्रीमिस्ट नहीं, इनमें तवस्सो कितना है, तहम्मुल कितना है, क्योंकि ये वतन हमारा है, ये लोग हमारे हैं,
یہ وبا آ چکی ہے، تو علماء نے اس پر سوچ بچار کر کے کہ نمازوں کا بھی تحفظ ہو اور وطن بھی بچے، لوگ بھی بچے، اور یہ وبا پھیل کر معاذ اللہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے وطن کو بہت بڑا نقصان ہو، کیونکہ پاکستان کو نقصان دین اسلام کو نقصان ہے۔ تو اب آپ دیکھیں صفوں کے درمیان ڈسٹینس آپ دیکھتے ہیں 3-3 فٹ کا، 6-6 فٹ کا فاصلہ ہے۔ تو یہ تمام چیزیں یقیناً اللہ رب العالمین ان پولیس کو، ان رینجرز کو، ان علماء کو، اور بالخصوص ان ڈاکٹرز کو جو باقاعدہ اپنی جانوں کو ہتھیلی پر رکھ کر، اور ڈاکٹرز کے ساتھ مین چیز ان کا جو عملہ ہے جو براہ راست ان کے ساتھ ہوتا ہے نرسنگ کے اندر، اور بالکل سامنے ہوتا ہے، اور کتنے لوگ اس کے اندر، جس طرح ہم نے کئی جگہ پر گلگت کا سنا، ادھر سنا ادھر سنا جناب، جو ہے کہ وہ کئی لوگ اس کا شکار بھی ہوئے اور دنیا سے گئے۔ جو جتنے اہل ایمان اس دنیا سے گئے، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، اور ان صاحبان ایمان کو اللہ درجہ شہادت اپنے فضل سے عطا فرمائے، اور ڈاکٹرز اور یہ محکمے جو کام کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان تمام کو اس کا بہترین اجر دے، اور واقعتاً جو مدبر سیاستدان ہیں، جو اس بات کو سمجھتے ہیں، وطن سے محبت کرنے کے حوالے سے کرتے ہیں، تو دعائیں سب کے لیے ہیں۔ اللہ رب العالمین جل والا اس امت پر خاص فضل و کرم فرمائے، اور شعیب علیہ السلام کے اس واقعے کے ذریعے اللہ مجھے اور آپ کو عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری بہنیں، میری بیٹیاں، میری مائیں گھروں کے اندر بیٹھی ہیں، ہمیں بچوں کو شروع سے امانت اور عدل کی عادت ڈالنی چاہیے، انصاف کی عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ یہ گھر ہی سے بچہ لالچ کی طرف، ہوس کی طرف، چوری کی طرف اور بے اعتدالی کی طرف، ناانصافی کی طرف وہ چلتا ہے۔ ماں باپ اگر اس کی باہر کی شکایت کو اگنور کرنے کی بجائے اس پر اس کی ایک جائز سرزنش کر کے اس کی اصلاح کے لیے اگر کام کریں، تو یقیناً ہمارا معاشرہ درست ہو سکتا ہے، اور معاشرہ درست الحمدللہ ہے۔ پاکستان کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ الحمدللہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ چند لوگ ہیں جو سیاسی پشت پناہی پر اس قسم کی معاملات کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کرتے ہیں، اور اکثریت ایسی نہیں ہے الحمدللہ۔ اللہ رب العالمین ہمارے بازاروں کو آباد رکھے، اللہ ہماری سڑکوں کو آباد رکھے، ہمارے مریضوں کو اللہ شفا عطا فرمائے، اور جو طبقہ زندگی کے جو لوگ صف اول میں آ کر کوشش کر رہے ہیں، اللہ انہیں برکت عطا فرمائے۔ اسلام کے خلاف جو سازشیں کی جا رہی ہے، اللہ ہمیں اپنی خطاؤں پر نادم ہونے کی توفیق دے، اور ہمیں سچا مسلمان بنا دے۔ ہم اگر سچے مسلمان ہو گئے، نمازوں کے ہم پابند ہو گئے، جس کی نماز گئی اس کا دین گیا۔ اگر ہم نمازوں کے پابند ہو گئے، اللہ کے حضور جمع ہونے کے پابند ہو گئے، ہم خود دل سے نیک ہو گئے، تو یہ آزمائشیں میں اللہ رب العالمین ہمیں صبر دے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں شریعت کا پابند کریں، نمازوں کا پابند کریں، اپنے ماں باپ کی عزت کرنے کا پابند کریں، بازار میں ہیں تو پورا تولیں، اخلاق سے بات کریں، اللہ ہی رزق دے گا، اس پر کامل بھروسہ کرنے کے اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں ان تمام کی توفیقات عطا فرمائے۔ اور جو لوگ بیٹھ کر یہ تانے زنتے ہیں، وہ بڈھا انور مقصود دیکھیے، وہ کہہ رہا ہے کہ وہ خود یہ چارانے کا صدقہ کسی کو نہیں کرتے ہی، ان کے آئے دن جو ہے وہ فنکار بیچارے کس موت مر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے دعائیں بھی بیچاروں کو پھر مسجد کے مولوی کر رہے ہوتے ہیں، جنازہ بھی مسجد کا مولوی کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ انور مقصود جیسے کھاپڑ جو مذہب کی اقدار کو گرانے کے لیے اور علماء کے خلاف سازش کر کے، کوئی ایک بندہ ہو تو آپ اس کا نام لے لیں، اس سے پوچھے تیری ماں کا نکاح ہندو نے پڑھایا تھا یا کسی مولانا نے پڑھایا تھا، اور آپ کا نکاح کسی ہندو نے پڑھایا تھا مولانا نے پڑھایا تھا؟ تو جب مولانا کا طبقہ اتنا برا ہے تو پھر یہ آپ کیا چرچ میں گئے تھے؟ اللہ رب العالمین ایسے ناسوروں سے اس قوم کو محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمارے بچوں کو حافظ قرآن بنائے، اور عصری تقاضے کے تحت بزنس میں بھی ان کو کمال دے، اعلیٰ تعلیم میں بھی ان کو کمال دے، دنیاوی تعلیم میں بھی اللہ رب العالمین کمال دے، کیونکہ اس کی ضرورت دین کو بھی اور پاکستان کو بھی ہے۔ اور یہی مانگیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا کی ساری بھلائیاں دے دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کی ساری بھلائیاں دے دیں، وقنا عذاب النار، اور ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرما۔ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ،